اسلام میں قبول نہیں ہے اور ہم اس میں خاموش نہیں رہیں گے۔ میں بڑے احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی دور کر دی جائے کہ کوئی سیاسی کارکن، کوئی سیاسی جماعت اس ناانصافی پر چپ رہے گی۔ ہم چپ نہیں رہیں گے، ہم بات کریں گے، ہم سوال پوچھیں گے۔ یہ سہولت کاروں کے کہنے پہ یہ کھیل کھیلا گیا۔ جاوید ہاشمی نے تو یہ بات بہت پہلے ہمیں بتا دی تھی کہ جج اور جرنیل ملیں گے اور اس بات تمہیں عدالت کے ذریعے نکالا جائے گا اور اس کے بعد پھر خوب زد و کوب کیا جائے گا، اور وہ سارا کچھ ہوا جیسا کہ ہاشمی صاحب نے بتایا تھا۔ ہم نے دھرنا تو نہیں دیا، ہم نے اسلام آباد کا گھیراؤ تو نہیں کیا، ہم اس سائڈ پہ بیٹھے تھے، ادھر سے اٹھا کے ہمیں جیلوں میں ڈال دیا۔ ہم میں سے کس نے جیل نہیں کاٹی؟ ہم روئے تو نہیں؟ ہم جب جیلوں سے آتے تھے تو چیخیں نہیں مارتے تھے؟ عدالتوں میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، ہم جیلوں میں بند تھے۔ چیف جسٹس صاحبان جو تھے اس دور کے، انہیں ہماری شکلیں پسند نہیں تھیں، اس دور کی ایجنسیوں کو ہم ٹھیک نہیں لگتے تھے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں جیل میں ڈالا ہوا تھا، اور یہ ایک شیطانی اتحاد تھا۔ اس سے کم میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک شیطانی اتحاد تھا، ایک مثلث قائم تھی، ہم نے اس کو بھگتا، اور جب ہمیں موقع ملا تو جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ملک میں مقبول سیاسی قیادت کو یا مارشل لاء کے ذریعے ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا عدالتی جبر اور نظریہ ضرورت کے تحت ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے یہاں پہ یہ کھلواڑ کیپٹل کے ساتھ کیوں کیا؟ ایک نیوکلیئر سٹیٹ کا کیپٹل ہے، تم نے اسے تماشا کیوں بنایا؟ کوئی ایک واقعہ جناب؟ اور آج جو فیصلہ آیا ہے اس خرابی کی بنیاد میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کی بنیاد وہ غیر منصفانہ، غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلہ ہے جو پنجاب اسمبلی کے 25 اراکین کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ جب نظریہ ضرورت کے تحت عدالت سے فیصلہ آتا ہے یا جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی فیصلے میں نظریہ ضرورت کی بدرو بھٹک رہی ہے تو یقین کیجئے کبھی کبھی شرمساری ہونے لگتی ہے کہ یہ تحریک چلانے کی کیا ضرورت تھی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل تقریر دکھاتے ہیں سعد رفیق کی تاریخی تقریر جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ سعد رفیق نے ملک کے طاقتوروں کا جو گٹھ جوڑ تھا اس کو پورے پاکستان کے سامنے کس طرح سے بے نقاب کیا۔ سعد رفیق نے کہا کہ ہم نے اس جمہوریت کی خاطر جیلیں دیکھی، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، ہم نے تمام تر سختیاں برداشت کی تاکہ یہ جمہوریت باقی رہ سکے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ملک میں مقبول سیاسی قیادت کو یا مارشل لاء کے ذریعے ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا عدالتی جبر اور نظریہ ضرورت کے تحت ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارا کوئی ماما چاچا، کوئی بھائی بھتیجا جج نہیں تھا تو ہمارا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں تھا۔ آپ ہمارے اتحادی تھے اور ہم نے وہ کیبنٹ چھوڑی، آپ ہمیں سمجھاتے رہ گئے اور ہم عدلیہ کی آزادی کے پرچم کو اور بحالی کے پرچم کو لے کے نکل آئے۔ جب نواز شریف صاحب نکل رہے تھے تو ان کو 2 کالز آئیں پاکستان کے باہر سے، اور انہیں کہا گیا کہ آپ کی جان خطرے میں ہے، آپ باہر نہ نکلیں۔ انہوں نے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا، ہم بھی جو ان کے ہم رکاب تھے سارے اپنی جانوں کو، ان دنوں میں دھماکے بہت ہوتے تھے، خطرے میں ڈالا۔ ایک مقصد کیا تھا؟ ایک آزاد اور غیر جانبدار عدلیہ کا قیام۔ ہم افتخار چودھری صاحب کو نہیں جانتے تھے، نہ کوئی واسطہ تھا، نہ باقیوں کو جانتے تھے، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ جنرل مشرف نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اور ہم باہر نکل آئے۔ لیکن آج کئی سال گزرنے کے بعد جب نظریہ ضرورت کے تحت عدالت سے فیصلہ آتا ہے یا جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی فیصلے میں نظریہ ضرورت کی بدرو بھٹک رہی ہے تو یقین کیجئے کبھی کبھی شرمساری ہونے لگتی ہے کہ یہ تحریک چلانے کی کیا ضرورت تھی۔ عدلیہ بحال تو ہوئی، عدلیہ کو ہم آزاد اور غیر جانبدار نہیں کروا سکے، اس کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں۔ میں خود جیل میں گیا ہوں 2 بار، بہاولپور جیل اور میاں والی جیل، اسی چکر میں میرے رفقا بھی گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پاناما بینچ، پاناما کا کیس، کہ عمران کے سہولت کاروں کے کہنے پہ یہ کھیل کھیلا گیا۔ جاوید ہاشمی نے تو یہ بات بہت پہلے ہمیں بتا دی تھی کہ جج اور جرنیل ملیں گے اور اس بات تمہیں عدالت کے ذریعے نکالا جائے گا اور اس کے بعد پھر خوب زد و کوب کیا جائے گا، اور وہ سارا کچھ ہوا جیسا کہ ہاشمی صاحب نے بتایا تھا۔ وہ عمران خان کے ساتھ تھے اور اس لیے اس سے الگ ہو گئے تھے۔ تو بات یہ ہے جناب کہ یہ سلسلہ کہیں رکنا چاہیے، سلسلہ نہیں رک رہا۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور پوری قوم سن رہی ہے اس بات کو، معزز جج صاحبان بھی سن رہے ہیں کہ اگر عمران خان کے اوپر نو کانفیڈنس ہوا ہے تو یہ کون سا غیر قانونی یا غیر آئینی راستہ اختیار کیا گیا؟ ہم نے دھرنا تو نہیں دیا، ہم نے اسلام آباد کا گھیراؤ تو نہیں کیا، ہم اس سائڈ پہ بیٹھے تھے، ادھر سے اٹھا کے ہمیں جیلوں میں ڈال دیا۔ ہم میں سے کس نے جیل نہیں کاٹی؟ ہم روئے تو نہیں؟ ہم جب جیلوں سے آتے تھے تو چیخیں نہیں مارتے تھے؟ عدالتوں میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، ہم جیلوں میں بند تھے۔ چیف جسٹس صاحبان جو تھے اس دور کے، انہیں ہماری شکلیں پسند نہیں تھیں، اس دور کی ایجنسیوں کو ہم ٹھیک نہیں لگتے تھے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں جیل میں ڈالا ہوا تھا،
اور یہ ایک شیطانی اطاعت تھا، اس سے کم میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک شیطانی اطاعت تھا، ایک مثلث قائم تھی، ہم نے اس کو بھگتا. اور جب ہمیں موقع ملا تو جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہم نے نو کانفیڈنس موشن ڈالی، اور وہ کوئی جرم نہیں کیا. اور جب یہاں اسلام آباد میں عمران خان آ رہا تھا تو یاد کیجئے وہ دن جب آنریبل سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ دیا گیا کہ اس کو آنے دو، اور ساری اسلام آباد پولیس کو ایک طرف کر دیا گیا، سیکیورٹی ساری لیئرز توڑ دی گئی، ختم کر دی گئی. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے یہاں آگ لگائی، ہنگامہ کیا، یہاں پہ املاک کو نقصان پہنچایا. عمران خان کو تو کسی نے نہیں بلایا. اس بینچ نے عمران خان کو کیوں نہیں بلا کر پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے یہاں پہ یہ کھلواڑ کیپٹل کے ساتھ کیوں کیا؟ ایک نیوکلیئر سٹیٹ کا کیپٹل ہے، تم نے اسے تماشا کیوں بنایا؟ کوئی ایک واقعہ جناب. اور آج جو فیصلہ آیا ہے اس خرابی کی بنیاد میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کی بنیاد وہ غیر منصفانہ، غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلہ ہے جو پنجاب اسمبلی کے 25 اراکین کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور تمہیں ڈسکوالیفائی بھی کیا جائے گا. گویا جرم نہیں کیا مگر تمہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. ہم چل پڑے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے، ہم نے عمران خان کے گناہوں کا چھاپا اپنے سر پہ اٹھا لیا. ہم IMF کے اس نامکمل پروگرام کو ٹھیک کرنے کے لیے چل پڑے، obviously قیمت بڑھنی تھی، اور ہمیں دھکیل دیا گیا کہ جاؤ جا کے اب مہنگائی سے الیکشن لڑو. تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اور جب ریویو ڈالا گیا، سوال یہ ہے کہ اس ریویو کو سنا کیوں نہیں گیا؟ آپ نے ریویو کو بیک برنر میں کیوں ڈالا؟ یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ یہ آپ کی مرضی کا انصاف ہے بھائی. جب دل کرے انصاف دے دیں گے، جب دل کرے تو انصاف نہیں دیں گے. پاکستان 22 کروڑ گونگوں، بہروں اور اندھوں کا ملک تو نہیں ہے نا جی. اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سارے 13-14 بار جیل کاٹ آئے ہیں. ڈسکوالیفیکیشنز کا بھی کوئی خوف نہیں ہے کسی کو. تو کیا اس ملک کو اس طرح لے کے چلنا ہے؟ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یہاں نئے نئے کھیل کھیلے جا رہے ہیں. یہاں ایک آدمی کو پھر واپس لانے کے لیے فیسیلیٹیشن کی جا رہی ہے. پہلے نیب کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، عدالتوں کے ذریعے کی گئی، ایجنسیوں کے ذریعے کی گئی. اب بھی وہ راستہ نہیں رک رہا، وہ سلسلہ بند نہیں ہو رہا. تو یہ سلسلہ ہمیں قبول نہیں ہے اور ہم اس پہ خاموش نہیں رہیں گے. میں بڑے احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی دور کر دی جائے کہ کوئی سیاسی کارکن، کوئی سیاسی جماعت اس ناانصافی پر چپ رہے گی. ہم چپ نہیں رہیں گے، ہم بات کریں گے، ہم سوال پوچھیں گے. اب گزارش یہ ہے، ایک افسوسناک صورتحال سامنے آ گئی ہے جو کوئی پاکستانی نہیں چاہتا، کہ جو مشورہ دیا گیا پرائم منسٹر کو، بلکہ حکم دیا گیا، ایک عدالتی حکم تھا کہ وزیر اعظم کا مطلب ہے وزیر اعظم اور کیبنٹ، اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اس دن بلاول صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. تو کیا سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے سارے معزز جج نہیں ہیں؟ وہاں کچھ اور نظام ہے، یہاں کوئی اور. ہمارے لیے حکم اور ہے، اپنے لیے معاملہ ڈیفرنٹ ہے. یہ نہیں چل سکتا اس طرح، یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں چل سکتے جناب. ایک ہی معیار قائم کیا جائے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مقدمات میں. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. سعد رفیق نے آج سب کو اڑا کر رکھ دیا. سعد رفیق نے کہا کہ یہ جو زیادتی ہو رہی ہے اب اس پر مزید ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے بلکہ اس پر بات کریں گے. سیاسی کارکنوں کو اگر پھر جیل میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تو اس پر مزید خاموش نہیں رہ سکتے.